الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے ربی ارینی کیف تحیی الموتا، اے میرے مولا میں مردے نو زندہ ہوندا ویکھنا چاہنا وا۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا قال اولم تؤمن، اے پیارے خلیل کیا تانوں میرے تے یقین نہیں؟ عرض کیتی قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، مولا مینوں تیرے تے یقین تے ہے، مولا میرے یقین دے اندر کوئی شک نہیں، مولا میرے ایمان دے اندر کوئی شک نہیں، لیکن میں چاہنا وا جو منظر کل قیامت دے دیاڑے لوگ ویکھن گے میں دنیا دے اندر ہی تیرا پیارا خلیل ویکھ لواں۔ اے مولا میں چاہنا میرا نسل وچوں آن والے پیارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے نو زندہ کرن گے، او تے میرے بیٹے ہون گے، میرے پوتے ہون گے، میں چاہنا اگر میرے بیٹے نو اے مقام ملے تے میں انہاں دا باپ ابراہیم جد الانبیاء وا، میرے سامنے بھی مردے زندہ مبارکہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنی قدرت نظارے مردے نو زندہ آپ دی اکھاں دے سامنے کرن دا ذکر بیان فرمایا ہے۔ اللہ دا قرآن ربی آرینی کیف تحیی الموتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، تو مینوں دکھا مردیاں نو کس طرح زندہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تانوں ساڈے تے یقین نہیں، کیا تہاڈا اس بات تے ایمان نہیں کہ اسی مردیاں نو زندہ کرنے ہیں؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، عرض کی تھی مولا یقین اور اطمینان تے ہے، لیکن یہ میرا سوال کرنا میرے یقین دی نفی نہیں بلکہ اپنے دل نو مطمئن کرن دے واسطے اور اپنے دل نو تسکین دین دے واسطے۔ تو اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یأتینک سعیا۔ تو پھر اے ابراہیم پکڑو 4 پرندے اور انہوں نے اپنے نال ملا لو، پھر انہوں نے گوشت بنا کے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑاں تے رکھو، پھر انہوں نے بلاؤ تے اڑدے ہوئے تواڈے کول آ جان گے۔ وَعَالَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے۔ حضرات ذکر اس آیہ مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سامنے پرندیاں نو زندہ کرن دا ذکر بیان فرمایا ہے۔ ذہن دے اندر خیال آندا ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالیٰ تے یقین نہیں سی کہ اللہ تعالیٰ مردے زندہ کر دینے؟ جے اگر یقین سی تو پھر آپ نے اے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیوں کی تھی کہ مولا میرے سامنے مردہ زندہ کیتا جائے تاکہ میں ویکھ کے تے اپنے دل نو اطمینان اور سکون دے لواں؟ تو علماء اکرام نے یہ متعدد وجوہات بیان فرمائیاں نے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی طرف وحی فرمائی کہ میں اپنے بندے نو اپنا خلیل بلاؤن والا اور او دی علاماتیں ہون گیاں کہ او دی دعا دے نال مردہ زندہ کیتا جائے گا۔
تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جدو اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنا مقام و مرتبہ اپنی رفت و درجات ملازہ کیتے تو اللہ دی بارگاہ دے اندر مردہ زندہ کرن دی التجا کی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ دی التجا کو قبول فرمایا۔ دوسرا سبب اے بیان کیتا جاندا ہے کہ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود دے سامنے گئے، نمرود دے نال مناظرہ ہویا اور آپ نے فرمایا کہ میرا رب اوے جڑا زندہ کردہ اور موت دیندا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تساں مردہ زندہ ہوندیاں ویکھیا ہے؟ تو آپ او دے جواب دے اندر ہاں نہ کہہ سکے، کیونکہ اجے تک آپ دے سامنے کوئی مردہ زندہ نہیں سی ہویا۔ اس واسطے آپ نے اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کی تھی تاکہ اگر آج تو بعد کوئی میرے کو ایسا سوال کرے کہ اے ابراہیم تسا مردہ زندہ ہوندہ ویکھیا ہے تے میں او دے سامنے نہ کہہ سکاں یا چپ نہ رواں، بلکہ میں اللہ دی عطا دے نال کہاں ہاں اللہ تبارک و تعالی نے میں ابراہیم دے سامنے مردے نو زندہ فرمایا۔ اور ایک اور وجہ بیان کی جاندی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑے آپ تے اللہ تعالیٰ نے صحیفے نازل فرمائے انہاں دے اندر شاید پڑھیا کہ میری نسل چوں ایک نبی ہوئے گا جنہ دا نامی اسم اکرامی عیسیٰ علیہ السلام ہوئے گا اور انہاں دی شان اور عظمت ہوئے گی کیوں مردے نو زندہ فرمان گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دل دے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام میری نسل چو ہون گے، میری آل اولاد چو ہون گے، میرے بیٹے ہون گے تے او مردہ زندہ کرن گے تے اے مولا میں جد امجد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا تے میں بھی چاہنا کہ میرے سامنے بھی مردہ زندہ ہوئے۔ اس واسطے سے آپ نے اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کی۔ اور ایک اور سبب بیان کیتا جاندا ہے آپ دے اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کرن دا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی کہ جدو ساری مخلوق روز محشر اے منظر ویکھے گی کہ کس طرح اللہ مردیاں نو زندہ پہ فرمان دے دے تے ابراہیم علیہ السلام نے دل دے اندر ایک خیال اور خواہش اور تمنا اور التجا کی تھی اللہ دی بارگاہ دے اندر اس التجا نو عملی جامع پہچان واسطے کہ مولا کل قیامت دے دیاڑے تے دنیا ویکھے گی لیکن میں جانا کہ میں تیرا پیارا خلیل دنیا دے اندر ہی وہ منظر ویکھ لواں کہ کس طرح تو اپنی رحمت دے نال مردے نو زندہ کرنا ہے۔ اور ایک اور روایت بیان کی جاندی ہے حضرت ابن جریر رحمت اللہ علیہ بیان فرماندے نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن سفر پہ کردے جا رہے ہیں کہ آپ نے سمندر دے کنارے ایک مردار ویکھیا، مردار سمندر دے کنارے پیا ہویا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ویکھ دے نے کہ جدو سمندر دے پانی دی چھال آندی ہے تے سمندر دے جانور اس مردار نو کھاندے نے، جدو پانی واپس جاندا ہے تے او بھی واپس نال ہی چلے جاندے نے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جدو پانی واپس چلا جاندا ہے تے جنگل دے درندے آ جاندے نے، او آ کے اس مردار نو کھاندے نے۔ اللہ دے پیارے خلیل علیہ السلام نے جدو دیکھا کہ جنگل دے درندے آ کے کھا کے چلے جاندے نے، پھر پرندے آندے نے، پرندے بھی آ کے تے کھا کے چلے جاندے نے، تے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا میں ویکھنا چاہنا کہ اس سمندر دے جانوراں دو اور جنگلی جانوراں اور پرندیاں دے پیٹاں چ جڑا ہے مردار دا گوشت پہ آ جاندا ہے، اے کس طرح تو کیا اکٹھا کر کے تے اس نو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر جدو آپ نے التجا کی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر آپ دے سامنے مردیاں نو زندہ فرماؤں دا اہتمام فرمایا۔
حضرات وقار اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم علیہ السلام کیا تانوں میرے تے یقین نہیں کہ میں مردے زندہ کر سکنا؟ حضرات وقار یقین دی ہوندیاں نے دو قسماں، ایک ہوندا ہے علم الیقین اور ایک ہوندا ہے عین الیقین۔ علم الیقین ہے ہوندا کسے کتاب تو پڑھ کے او دیتے ایمان لے آنا کہ جو اس دے اندر لکھے ہے سچ اور حق لکھے ہے، اس نو سچ سمجھ کے او دیتے ایمان لے آنا، اے ہوندا ہے علم الیقین، یعنی علم دے حوالے دے نال انسان ایمان لے کے آئے۔ اور ایک ہوندا ہے عین الیقین، کسے چیز نو ویکھ کے تے او دیتے ایمان لے کے آنا۔ حضرات وقار حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے او پیارے خلیل نے جنہاں نو رب نے مردیاں دے زندہ ہون دے حوالے دے نال علم الیقین بھی عطا فرمایا سی، عین الیقین بھی عطا فرمایا ہوا سی۔ حضرات وقار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے ربی ارینی کیف تحیی الموتی، اے میرے مولا میں مردے نو زندہ ہوندا ویکھنا چاہنا وا۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا قال اولم تؤمن، اے پیارے خلیل کیا تانوں میرے تے یقین نہیں؟ عرض کیتی قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، مولا مینوں تیرے تے یقین تے ہے، مولا میرے یقین دے اندر کوئی شک نہیں، مولا میرے ایمان دے اندر کوئی شک نہیں، لیکن میں چاہنا وا جو منظر کل قیامت دے دیاڑے لوگ ویکھن گے میں دنیا دے اندر ہی تیرا پیارا خلیل ویکھ لواں۔ اے مولا میں چاہنا میرا نسل وچوں آن والے پیارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے نو زندہ کرن گے، او تے میرے بیٹے ہون گے، میرے پوتے ہون گے، میں چاہنا اگر میرے بیٹے نو اے مقام ملے تے میں انہاں دا باپ ابراہیم جد الانبیاء وا، میرے سامنے بھی مردے زندہ ہونے چاہیے نے۔ حضرات وقار جدو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی، اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے خلیل چار پرندے پکڑو۔ حضرات وقار ابراہیم علیہ السلام نے چار پرندے پکڑے، عرض کی تھی مولا پکڑ لینے ہن کی کرا؟ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا انہوں اپنے کول رکھو، انہاں دے نال محبت کرو، پیار کرو، اے جدو تواڈے نال پیار کرن لگ پین، اے جدو تواڈے نال محبت کرن لگ پین، حضرات وقار اج اسی بھی جانور رکھنے ہاں، جانور نو دو چار دن پیار کریے، جدھر جدھر جائیے جانور پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرات وقار اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے خلیل انہوں اپنے نال مانوس کرو، انہاں دے نال محبت کرو۔ حضرات وقار اللہ دے پیارے خلیل علیہ السلام انہاں پرندیاں دے نال پیار پہ کر دینے، محبت پہ کر دینے۔ چند دن گزرن تو بعد عرض کی تھی مولا ہن کی حکم ہے؟ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا اے پیارے خلیل انہوں ایک ایک کر کے ذبح کرو۔ حضرات وقار ابراہیم علیہ السلام نے وہ چارے پرندے ذبح کیتے، مولا ہن کی حکم ہے؟ فرمایا انہاں دا گوشت علیحدہ کر دے وہ، مولا گوشت علیحدہ ہو گیا، ہن کی حکم ہے؟ فرمایا انہاں گوشت دے ٹکڑے کر دیتے جان، مولا ٹکڑے ہو گئے نے، ہن کی حکم ہے؟ فرمایا انہاں دے گوشت دا قیمہ بنا دیتا جائے، انہاں چون پرندیاں دا گوشت آپس دے اندر ملا دیتا جائے۔ ہن پتہ نہیں لگ رہا مور دا کیڑا گوشت ہے، کوے دا کیڑا گوشت ہے، مرغ دا کیڑا گوشت ہے، گدھ دا کیڑا گوشت ہے۔ اے چار جانوراں دا ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر کے انہاں دے سر اپنے کول رکھ کے انہاں ساریاں دا گوشت جڑا ہے اکٹھا ملا کے انہاں دا قیمہ کر کے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی مولا ہن کی حکم ہے؟ اللہ رب العالمین خالق کائنات
نے فرمایا، اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا ہن اے گوشت دا جڑا قیمہ بنیا ہویا ہے، اے جڑا چوں جانوراں دا گوشت اکٹھا ہویا ہے، اینو تسی لو۔ عرض کیتی مولا اے میں لے لیا ہن کیوں کم ہے؟ اللہ رب العالمین خالق کائنات فرماندے نے انہاں ایک جڑا گوشت ہے، اے جڑا ٹکڑے ہویا قیمہ ہویا گوشت ہے، اینو مختلف پہاڑاں تے رکھو۔ حضرت وقار ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا گوشت ایک پہاڑ تے رکھیا، تھوڑا دوسرے تے، تھوڑا تیسرے تے، تھوڑا چوتھے تے، اسی طرح اللہ دے پیارے خلیل علیہ السلام نے ایک گوشت رکھ کے عرض کی تھی مولا ہن کیوں کم ہے؟ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا ثم ادعوہن یاتینک سعیا، اے پیارے خلیل ہن اپنی زبان دے نال انہاں چوں جانور، اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا اے پیارے خلیل انہاں چوں جانوراں نو آواز دیو، تہاڈی آواز تے لبیک کہندیاں ہویاں تہاڈے سامنے اڑدے ہوئے نظر آندے آ جان گے۔ حضرات وقار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے او چواں پرندیاں دا گوشت بنا کے چوں پہاڑاں تے رکھ کے انہاں نو بلایا۔ اللہ تبارک و تعالی دے پیارے خلیل علیہ السلام نے جدوں انہاں چوں پرندیاں نو آواز دتی ہے، حضرات وقار مور دا گوشت جڑا چوں پہاڑاں تو علیحدہ ہونا شروع ہو گیا، علیحدہ ہوندیاں حضرات وقار اکٹھا ہو کے اپنی ہڈیاں دے کول پہنچیا۔ اسی طرح گیدہ گوشت بھی علیحدہ ہونا شروع ہو گیا، کوے دا گوشت بھی علیحدہ شروع ہونا ہو گیا، مرغ دا گوشت بھی علیحدہ ہونا شروع ہو گیا۔ حضرات وقار چون جانوراں دا گوشت جڑا ملا کے رکھیا ہویا سی، اللہ دے حکم دے نال ہر جانور دا گوشت علیحدہ ہو کے پرندے دی صورت بن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول آیا۔ او سر جڑا جدا ہے سی، او سر او دے نال مل کے اڑنا شروع کر دیتا۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات دے پیارے خلیل بھی خوش ہو گئے۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے خلیل اس بات نو جان لو بے شک تواڈا اللہ غالب حکمت والا اور بڑا دانا ہے۔ حضرات وقار اللہ رب العالمین خالق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سامنے انہاں چوں پرندیاں نو زندہ فرما کے تے ابراہیم علیہ السلام دی التجا تے خواہش تے آپ دی دعا نو شرف قبولیت عطا فرما کے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو علم الیقین بھی عطا فرما چھڑیا اور عین الیقین بھی عطا فرما چھڑیا۔